بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رقعہ مطلب 8 صفحے پر صفحہ 8 آیت نمبر 35 سورہ البقرہ آیت 35 صفحہ 8 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فتكونا من الظالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقلنا، اور ہمارا تقاضا ہوا اور اس تقاضے میں یہ بات آئی، یا آدم، اے آدم، اس کو سکونت اختیار کر، مسکن کے طور پر پرماننٹ، جیسے سکونت جائے سکونت، مسکن ساکن اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، سکونت گاہ کے طور پر بس جا، انتا تو و زوجوں کا، اور تیری جماعت، تیرے رفقا، تو اپنے رفیقوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، حلقہ احباب کے ساتھ، اور زوج میں جو زوجہ ہے وہ بھی شامل ہے، تو ہما اپنی جماعت کے سکونت اختیار کر اس الجنہ میں۔ وَقُلَا مِنْهَا، اور تو اور تیری جماعت، تم دونوں، قُلَا تم دونوں کھاؤ، منہا اس جنت میں سے، کس طرح کھاؤ؟ رغدا، غین دال رغد، رغد کہتے ہیں پیٹ بھر کر بھی اور من چاہا بھی، اور ایک ہوتا ہے ایسا نظام کہ جس میں روٹی تھوڑی ہو اور کھانے والے زیادہ ہوں، تو وہ کبھی آدمی سیر نہیں ہوتا، پیٹ بھر بھی لیتا ہے تو آنکھیں نہیں بھرتی، ندیدہ پن جسے کہتے ہیں نا، تو رغدن کے اندر ہے ندیدہ پن کی نفی، کہ چونکہ وسائل وافر ہیں اس لیے خوشگواریوں کے ساتھ کھاؤ، اور اس انداز میں کھاؤ کہ ندیدہ پن نہ ہو، یعنی ایک کمی کا جو احساس ہوتا ہے نا، تو آدمی پیٹ بھرتا ہے اور پھر پیٹ ہی نہیں بھرتا بلکہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، کل کیا کھاؤں گا۔ تو راغدن میں دو چیزوں کی نفی ہے، کہ وسائل اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ، بلکہ ذہن جو ہے اس کے بھی پورے اطمینان کے ساتھ کھاؤ۔ اور مزید برآں اس کی یہ حیثیت ہے، حیث و شیتما، حیث و یہاں دو حیثیتوں میں ہے، زمان بھی، مکان بھی، اور حیثیت بھی۔ حیث و شیتما کا معنی جہاں کہیں تم چاہو، یعنی اس الجنہ کا پورا جو علاقہ ہے یا پورا جو ماحول ہے اس کے کسی گوشے کونے میں چلے جاؤ، کسی اس کے شمال، جنوب، مشرق، مغرب، پہاڑ، دریا، جہاں کہیں تم جاؤ، یہ وسائل پیداوار ہر جگہ تمہیں حاصل ہوگے، زمان میں بھی، مکان میں بھی، اور حیثیت میں بھی۔ بس اتنی بات ہے، وَلَا تَقْرَبَا، اور نہ قریب جانا، نہ قریب جانا، قریب بھی نہ پھٹکنا جسے ہم کہتے ہیں، قریب بھی نہ پھٹکنا، حاضی شجراتا، اس درخت کے، کہ اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم دونوں، تم بھی اور تمہارے
جو ساتھی ہیں تم ظالم بن جاؤ گے، ظالم ہو جاؤ گے۔ تو اس میں رفقا محترم ہم نے آج 4 بنیادی باتوں کو قرآن سے معلوم کرنا ہے۔ ایک تو الجنہ کیا ہے، نمبر 2 آدم اور اس کا زوج، آدم اور اس کا زوج، الجنہ اور اس کی خصوصیات، اور اس جنہ کے اندر جو کچھ ہے کھانے پینے کا سامان، اس میں رغد ہونے کا کیا مفہوم ہے، رغد ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ شجرہ کیا ہے، یہ شجرہ کیا ہے۔ ان 4 چیزوں کو آیات الہی کی بنیاد پر ڈٹرمن کرنا ہے۔ اب جہاں تک پہلے خطاب کا تعلق ہے کہ ہم نے کہا کہ اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو یہ جو سکونت ہے، سکونت مسکن ایسا علاقہ، یہ آبادی کہ جہاں پر انسان سکون کے ساتھ رہ سکے، سکون کے ساتھ رہنا، اور اسی سے ہمارے گھر مسکن، تو یعنی یہاں سکونت کے طور پر، سکونت یہ اختیار کار تو و زوجک اور تیرا زوج، تو یہ جو زوج ہے اس سے مراد لازماً بیوی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد بیوی بھی ہے اور رفقا، ساتھی، وہ جو کسی منصوبے میں آپ کے معاون اور مددگار بنے، وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ مثلا سورہ الصافات آیت 22، یہ صفحہ ہوگا 534 غالباً، 534 صفحہ ہے۔ پانچ سو چونتیس آیت نمبر 22، یہ الفاظ آئیں گے احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم۔ احشروا اکٹھا کرو، ایک لائن میں کھڑا کرو، لائن حاضر کرو، لائن حاضر کرو، اکٹھا کرو، کہاں، کن کو، الذین ظلموا، ان کو جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، ظالموں کو۔ اور آگے آتا ہے وازواجہم، اور ان کی بیویوں کو۔ لفظی ترجمہ ہوگا کہ ظالموں کو اکٹھا کرو اور ظالموں کے ساتھ ان کی بیویوں کو اکٹھا کرو۔ اب سب سے بڑا ظالم جو ہے اظلم و اطغیٰ، وہ قرآن حکیم نے فرعون کو پیش کیا، اور فرعون کی بیوی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ بڑی مومنہ قانتہ تھی۔ مثلا 66 سورت میں، 66 سورت آیت نمبر 11، 66-11، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ 672 صفحہ ہے، 672 صفحہ، 66-11، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
مثالی عورت ہے، یعنی مردوں کے لیے اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل کے طور پر پیش کیا ہے، عورت اور مردوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، عام آدمیوں کے لیے نہیں، یعنی ایمان والی جماعت کے لیے یہ مومنہ قانتہ آئیڈیل ہے، یہ آئیڈیل ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور اس کا آئیڈیلزم کیا ہے کہ جب وہ فرعون کے گھر میں رہ کر، یعنی فرعون جو اپنے وقت کا سب سے بڑا ظالم تھا، اس کے گھر میں رہ کر اس کی تمنا یہ تھی کہ رب ابن لی، اے میرے پروردگار بنا تو میرے لیے اپنے ہاں بیتن فی الجنہ، اپنی الجنہ میں مجھے ایک گھر عطا کر، اور مجھے فرعون اور اس کے جو اعمال بد ہیں ان کے برے اثرات سے بچا، بلکہ مجھے تو پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر۔ تو یہ پکار اللہ تعالیٰ نے سنی، یعنی میرے مطلب اب یہ جو مومنہ قانتہ ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مثال ہے، اور خاوند اس کا ظالم ہے۔ اب وہ جو ہمارے سامنے 37-22 ہے کہ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، کہ ظالموں کو لائن حاضر کرو اور ان کی ازواج کو، اگر وہ ازواج بمعنی ہم بیوی ہی کریں تو فرعون کھڑا ہوگا تو ساتھ اس کی بیوی آ جائے گی، اور اسی طرح ازواج بمعنی خاوند بھی ہے، تو اب ظالمہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی وہ ظالمہ تھی، اور ان کے خاوند وہ لازماً بری و ذمہ ہے۔ تو ازواج جو ہے، ازواج یہ جمع ہے زوج، اور زوج کو عربی زبان میں کہتے ہیں کمپلیمنٹری، ایک کے لیے دوسرے کے ساتھ جو اس حیثیت میں اس کی تکمیل کرے، نامکمل کو مکمل کرنے والا۔ اس لیے یہ جو جوتا جو پیئرز ہے، پیئر آف شوز، اس کو بھی زوج کہتے ہیں، اور جو کینچی ہے، کینچی کے وہ جو دو ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک زوج کہلاتا ہے۔ زوج کا اصل معنی ہے کسی کی تکمیل کرنے والا، تکمیلی عنصر، تو جو ایک دوسرے کے لیے، تو اس میں جماعت اور اس کا امام ایک دوسرے کے لیے زوج ہے، ظالم اور اس کے دست و بازو بننے والے، یہ قائد اور اس کے قیادت میں چلنے والے ایک دوسرے کے زوج ہیں۔ تو یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسکن انت و زوجک الجنہ، تو یہاں زوج سے صرف بیوی مراد نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو بما اس کی بیوی وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مراد ان کے رفقا اور جماعت اور ان کے دست و بازو بننے والے، یعنی وہ سارے اس میں وہ شامل ہیں۔ انت و زوجک الجنہ، نمبر 2 یہ پہلی بات تھی کہ زوج سے مراد رفقا، ساتھی، اس کے فکر، عقیدے اور نصب العین میں جن نے شراکت اختیار کی۔ نمبر 2 الجنہ، الجنہ کے حوالے سے 2 مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جنت عرضی ہے یا کوئی ایسی جنت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہیں عرش کے ارد گرد بنائی تھی، اور نمبر اگلا یہ کہ یہ جنت جو ہے اس کے ملنے کا آج کوئی امکان ہے یا نہیں ہے۔ تو پہلے تو جنت فی نفس ہی کیا ہے، جنت فی نفس ہی کیا ہے کہ جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، تو یہ جنت اپنی ذات میں کیا ہے۔ اس ضمن میں ہم، یہ غالباً 382 صفحہ ہوگا، بلکہ 382 کی بجائے 384 386 ہوگا، یہ 300
84 ہے، آیت 118 19 84 صفحہ، یہ آیت 117 ہم لے رہے ہیں۔ فَقُلْنَا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی۔ ہم نے کہا ہے آدم بلا شبہ یہ مراد ابلیس تیرا اور تیری جماعت کا دشمن ہے، بس ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکالے جانے کا باعث بنے، اور اگر تم جنت سے نکال دیے گئے فتشقی تو ناکامیاں اور نامرادیاں تمہیں گھیر لیں گی۔ اور اے آدم اِنَّا لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ اور اے آدم اس جنت میں کیا ہے؟ اور اس جنت میں یہ ہے تیرے لیے، اِنَّا لَكَ بے شک ہے تیرے لیے، تیرے حق میں، تیرے لیے ایز اے میٹر آف رائٹ، تیرے لیے اس جنت میں یہ ہے اللہ تجوع فیہا۔ یہاں یہ تجوع فیہا کا معنی یہ نہیں کہ تجھے پیاس نہیں لگے گی، مراد یہ ہے کہ تجھے پیاس نہیں ستائے گی، یعنی پیاس تو لگے گی بربنائے بشریت، لیکن یہ پیاس جو ہے وہ ستانے والی نہیں ہوگی، یعنی پیاس جو ہی پیاس لگے گی تو اس کے لیے تمہیں اس پیاس کو دور کرنے کے وسائل، امکانات وہ تمہیں مل جائے گے۔ ولا تارا، اور نہ تجھے ننگا رہنا پڑے گا، یہ نہیں کہ تو ننگا لے، یعنی ننگ پن جو ہے نا، ننگ پن اس کو ڈھانپا جائے گا، یعنی مادی اور مانوی ننگا پن جو ہے اس میں تجھے نہیں رہنا پڑے گا، یعنی لباس۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور فرمایا کہ جس طرح بھوک جو ہے، بھوک وہ تیرے لیے مسئلہ نہیں، اسی طرح پیاس بھی تیرے لیے مسئلہ نہیں ہوگی۔ وَلَا تَضْحَىٰ، اور سرما اور گرما، یعنی سرما اور گرما کے حوالے سے لباس بھی ملے گا اور پروٹیکشن بھی، شیلٹر بھی۔ تو اس میں گویا آج کی اصطلاح میں بنیادی جو ضروریات زندگی ہیں ان کی ضمانت تجھے ہے، یعنی بنیادی ضروریات زندگی کی تجھے ضمانت ہے، کھانا پینا، سرما گرما، لباس، یعنی یہ آج جسے اب بنیادی علاج، معالجہ، خوراک، کپڑے، یعنی یہ بنیادی ضروریات زندگی جو ہے اس کی فراہمی ہے اور اس کی تیرے لیے ضمانت ہے۔ جنت گویا کہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس معاشرے میں بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی اس کی ضمانت ہو، لیکن ایک فرق ہے، بنیادی ضروریات زندگی کی تو انسان کو جیل خانے میں مل جاتی ہے، جیل خانے میں شیلٹر بھی ہے، اچھا بھلا کھانا بھی ہے، اور اچھے بھلے سرما اور گرما کے حوالے سے کپڑے بھی ہیں۔ اس لیے مجرد بنیادی ضروریات زندگی کی ضمانت کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے اس کے لیے ایک شرط لگائی ہے، وہ کیا ہے؟ رزقٌ کریم، رزقٌ کریم، قریب، یعنی کرامت ذات انسانی، ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن پرسنالٹی جو ہے نا، ذات انسانی، اور ذات انسانی کی جو کرامت ہے، شرف ہے، وہ اس کا اختیار و ارادہ ہے، یعنی قید کر کے جیل میں ڈال کر بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی دے دی جائے تو وہ جنت نہیں ہے، وہ جیل ہے۔ قرآن حکیم نے اس ضمن میں جو یہ سورہ الانفال 213 صفحے پر جنت کے حوالے سے آیت نمبر 8 الانفال آیت نمبر 4، اولئک هم المؤمنون حقا
لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، یعنی ایک لفظ استعمال کیا ہے رزق کریم، رزق کریم، یعنی یہ جنت میں جو نعمتیں ملیں، رزق ملے، یہ کریم ہونا چاہیے۔ کریم، کریم کا معنی ہے ڈگنیفائڈ، یعنی ہیومن ڈگنیٹی جو ہے، کرامت ذات انسانی، یعنی ہیومن پرسنالٹی جو ہے ذات انسانی، اس کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو قائم کرنے والا ہو، اس میں اضافہ کرنے والا ہو، کیونکہ 17 میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تو کرامت ذات انسانی کا تحفظ کرتے ہوئے رزق چاہیے، اور اگر اس سے اس کی کرامت ذات انسانی چھین لی جائے تو جیل خانے کی زندگی ہے۔ تو جیل خانے کی زندگی میں بنیادی ضروریات زندگی تو مل جاتی ہے، لیکن اصل چیز ہے ذات انسان، تو ذات انسانی کو سلب کر کے لے لیں، یہ چیزیں تو یہ مطلوب نہیں ہے۔ لہذا جنت میں ایک تو بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی، نمبر 2 اصل کیا ہے، ذات انسانی کی کرامت کا تحفظ کرتے ہوئے، یہ دوسری شرط ہے۔ قرآن حکیم کی اصطلاح میں رزق کریم۔ اب دوسرا یہ کہ یہ جنت جو ہے، جنت اس کا حیات عرضی میں امکان ہے، یعنی میرے اور آپ کے حوالے سے دوسری بات، اور یہ جو جنت آدم کے لیے ہے، کیا اس میں ابنائے آدم بھی شریک ہیں یا نہیں؟ ابنائے آدم، اولاد آدم، یعنی اس جنت میں تسلسل ہے یا یہ ایک فرد کا مسئلہ تھا؟ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو اس میں قرآن نے ہمیں یہ تصور دیا ہے یہ سورہ الاعراف 185 صفحہ 184 صفحہ آیت نمبر 27 یا بنی آدم، یا بنی آدم، اے ابنائے آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے ابنائے آدم تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرے، گمراہ نہ کر سکے شیطان، یعنی شیطان تمہیں گمراہ نہ کر سکے، کہ اس کی گمراہی کے نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ وہ تمہیں جنت سے ویسے ہی نکالنے میں کامیاب ہو جائے جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر ہمارے پاس تو جنت ہے ہی نہیں، یعنی اگر کسی کے باپ کے پاس کوئی دولت تھی اور وہ چوروں نے، ڈاکوؤں نے، ٹھگ برادری نے ٹھگ لی، تو اب اولاد کو یہ کہنا کہ دیکھو تمہارے باپ کو اس نے ٹھگا تھا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی ٹھگ لے۔ تو اگر ہم خالی ہاتھ بیٹھیں اور ماں باپ کے پاس تھا لیکن ان کو ٹھگ لیا، چوری کر کے لے گئے، اور ہمارے پاس نہیں ہے، تو جب ہمارے پاس نہیں ہے تو اب ہمیں فتنے کا کیا خطرہ؟ یعنی ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، جب ہے ہی نہیں تو فتنہ کیا؟ یعنی کما لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، یعنی ہمارے پاس بھی امکانی طور پر ایک جنت ہے یا ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس امکانی جنت سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ جنت جو تمہیں ملی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ جنت تم کھو بیٹھو شیطان کے بہکاوے میں آ کر، کہ جس طرح تمہارے ماں باپ
ان کو جنت سے نکالنے میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اس ضمن میں اب ہم ذرا آگے جب بڑھتے ہیں تو جنت کے حوالے سے ہم دو ایک بیانات پڑھیں گے حیات عرضی کے حوالے سے۔ پہلے تو سورہ المائدہ صفحہ 131، صفحہ 131 سورہ المائدہ آیت نمبر 12۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک میثاق لیا اور ان میں 12 قبیلے تھے، تو ہر قبیلے کا ایک نگران واچ مین مقرر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، ساتھ دوں گا تمہارا میں، بشرطے کہ تم یہ کام کرو، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، ایمان بالرسل، تعزیر، قرض حسن، اگر یہ کام کرو گے تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہاری بدحالیاں تم سے دور کر دوں گا، اور وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، تو پھر میں تمہیں داخل کروں گا جنات میں کہ جن کی سرسبزی و شادابی کے لیے وہاں ندیاں، دریا، نالے رواں دواں ہوں گے۔ آگے ہے فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور پھر کوئی اگر جنت کو پا لینے کے بعد کفر کرے گا تم میں سے، تو وہ بلا شبہ صحیح راستہ گم کر بیٹھے۔ اب یہاں آیا ہے رفقا محترم کہ جو کوئی کفر کرے گا، کب کفر کرے گا؟ بعد ذالک، اس جنت کو پا لینے کے بعد، تو وہ جنت کے جس کے بعد کفر ہے وہ حیات بعد الموت والی جنت نہیں ہو سکتی، کیونکہ حیات بعد الموت والی جو جنت ہے اس کے بارے میں فرمایا وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، اور جنتی تو جنت سے نکالے ہی نہیں جائیں گے، یعنی وہ جو حیات بعد الموت والی جنت ہے اس میں کفر اور ایمان کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کفر اور ایمان جو ہے وہ صرف آپ کی میری حیات عرضی میں ہے، اختیار و ارادے کا جو ہمارا نظام ہے یہ صرف موت تک ہے، موت کے بعد نتائج و ثمرات کا مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جو فرمایا کہ اگر کوئی جنت کو پا لینے کے بعد کفر اختیار کرے گا تو وہ جنت گم کر بیٹھے گا، تو یہ حیات عرضی کی جنت ہے، یہ حیات عرضی کی جنت ہے، اور حیات عرضی کے اندر قومیں جنت میں داخل بھی ہوتی ہیں، خارج بھی ہو جاتی ہیں۔ حیات عرضی کے اندر قوموں کا جنت میں داخلہ بھی ہوتا ہے اور خارجہ بھی ہوتا ہے، دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یعنی جنت میں قومیں داخل بھی ہوتی ہیں اور خارج بھی ہوتے ہیں، داخلہ خارجہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک قوم داخل ہو رہی ہے دوسری خارج ہو رہی ہے، خروج اور دخول ساتھ ساتھ چل رہے ہیں قوموں کے حوالے سے۔ مثلاً ہم یہ فرعونیوں کے بارے میں، یعنی جو خالص فرعونی ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے، یہ صفحہ ہے 442، آیت نمبر 57-58، آیت نمبر 57-58، فَأَخْرَجْنَاهُمْ، 442 فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ،
من جنات و عیون، من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم کذالک و اورثناها بنی اسرائیل۔ فرماتے ہیں پس نکالا ہم نے ان کو، فَأَخْرَجْنَاهُمْ پس نکالا ہم نے ان کو، کن کو؟ فرعونیوں کو، فرعونیوں کو نکالا ہم نے۔ کہاں سے نکالا؟ من جنات، جنات سے، باغات سے، باغات سے نکالا، وعیون اور چشموں سے، وکنوز خزانوں سے، ومقام کریم اور ان کو نوبل ہونے کا، ڈگنیٹی کا۔ کذالک بات یوں ہی ہے، کذالک یہ حقیقت ہے، کیونکہ دین جب محرف ہو جاتا ہے نا، دین میں جب تحریف ہو جاتی ہے اور وہ مذہب بن جاتا ہے، دین جب کرپٹ ہوتا ہے نا، دین میں کرپشن ہو جاتی ہے تو وہ مذہب بن جاتا ہے۔ تو آج ہمارے پاس مذہب ہے نہ کہ دین۔ کذالک اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں یقین آئے یا نہ آئے، بات تو یوں ہی ہے، الامر کذالک بات تو یہی ہے، حقیقت تو یہی ہے، تم باور کرو یا نہ کرو۔ اور فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور آگے چل کر ہم نے بنی اسرائیل کو ان جنات کا یا ان جیسی جنات کا کیا بنایا؟ مالک، وارث۔ یہ جنات یا ان جیسی جنات پھر ان کو عطا ہو گئی۔ یعنی یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فرعونیوں کے پاس جنات، کنوز، عیون، مقام کریم، یہ تمام چیزیں جو تھیں نا، یہ ان کے پاس موجود تھیں، اور پھر ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ ذرا اسی سورہ میں آگے چلیں، 445 صفحہ، 445 صفحہ، سورہ شعراء 445 صفحہ، آیت نمبر 131۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی أَمَدَّکُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّکُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِینَ وَجَنَّاتٍ وَعُیُونٍ إِنِّی أَخَافُ عَلَیکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ۔ فرمایا دیکھو، احکام الہیہ کی خلاف ورزی سے باز آ جاؤ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ اور میری فرما برداری کرو، اطاعت کرو، اور اس اللہ کے قوانین کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرو، الذی امدکم بما تعلمون جس نے تمہاری امداد کی ہے، ہیلپ کی ہے۔ کس چیز میں ہیلپ کی ہے؟ بما تعلمون، تمہیں جو علمی وسائل عطا کیے گئے، برین، دماغ، آنکھیں، ہاں جی، غور و فکر کی صلاحیتیں، تعلیم، تربیت، قلم، یہ سب سے بڑی نعمت جو ہے قرآن حکیم نے علم کو قرار دیا۔ علمی وسائل کا عطا ہونا سب سے بڑی امداد ہے۔ گویا کہ لٹریسی کا ہونا، لٹریسی، علم، قوم علم کے مقام پر آ جائے، سب سے بڑا انعام ہے، منمل ہے جماعت۔ پھر فرماتے ہیں امدکم بانعام و بنین، جب علم آ جائے گا تو علم کے نتیجے میں پھر چوپائے، حیوانات، و بنین اور بیٹے بیٹیاں یعنی اولاد، اور وجنات و عیون اور باغات اور چشمے، اور انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اب میں ڈرتا ہوں کہ اگر تم نے ان کے حقوق ادا نہ کیے، یہ جنات کے،
جنات کے کچھ حقوق ہیں، اگر تم نے ان کا خیال نہ کیا، وہ حقوق ادا نہ کیے، تو میں ڈرتا ہوں کہ یہ کہیں جنات تم سے چھین نہ لی جائے، یہ جنات کا مالک جو ہے وہ کہیں تم سے یہ واپس نہ لے لے، میں ڈرتا ہوں۔ یعنی اس وقت تو ہیں جنات تمہارے پاس، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے اعمال بد سے کہیں یہ واپس نہ لے لی جائیں اور تمہاری جگہ پر کسی دوسری قوم کو نہ موقع دے دیا جائے۔ ڈرو اس وقت سے کہ یہ تمام چیزیں تم سے واپس لے لے رب کائنات اور کسی اور قوم کو ان کا وارث بنا دے۔ ذرا آگے چلیں، 446 یہی سورہ شعراء آیت 146 ہے، اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها حزین وتنحتون من الجبال بیوتا فرحین فاتقوا اللہ واطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین۔ فرمایا اتترکون، کیا تمہیں مہلتوں پر مہلتیں ملتی چلی جائیں گی؟ اتترکون، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کیا تمہیں مہلتوں پر مہلتیں ملتی چلی جائیں گی؟ فیما ہاہنا، جو کچھ کے نعمتیں آج تمہارے پاس ہیں، تم سمجھتے ہو کہ بس اسی طرح چلتا رہے گا نظام؟ آمنی، امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، فی جنات وعیون، سرسبز و شاداب علاقوں میں اور چشموں میں، کھیتیوں میں، وزروع، کھیتیاں، ونخل، اور کھجور کے باغات، طلعها حزین، اور جس کے اوپر اتنے خوشے لگتے ہیں کھجوروں کے کہ وہ ٹوٹنے کو قریب ہے کہ وہ ٹوٹ جائے۔ یہاں یعنی تنحتون من الجبال بیوتا فرحین، کہ تم جا کر تراشتے ہو، یعنی اتنی تمہارے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ڈائنامیٹ کرنا ٹیکنالوجی یہاں ہے، یہاں تک ہے کہ تم پہاڑوں کے اندر گھر بنا رہے ہو، اور گھر بھی کیسے بناتے ہو؟ فارحین، فارحہ یفرح کے دو معنی، ایک تو ڈیکوریشن، یعنی ایک تو مجرد کوئی کھو اور غار بنا لی، اور ایک ہے وہ یعنی آرٹ کا پیس بن کے رہ جاتا ہے، اور مزید برآں اس کے اندر مزید تم فرحت کے ساز و سامان پیدا کر لیتے ہو۔ فرحین، فاتقوا اللہ واطیعون، دیکھو اس میں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان کو ادا کرو اور خلاف ورزیاں چھوڑ دو۔ یہ کیا حقوق ہیں جو ادا کرنے ہیں؟ اور اگر وہ حقوق نہ ادا کریں تو پھر یہ جنات کس طرح نکل جائیں گے، یعنی عذاب کس طرح آئے گا؟ اس ضمن میں ہم رفقاء محترم قرآن میں 68 سورہ القلم، سورہ القلم 576 صفحہ 676 صفحہ 676 صفحہ آیت نمبر 17، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ بلونا کا عام ترجمہ ہوتا ہے آزمائش میں ڈالنا، ہم ان کو آزمائش میں ڈالیں گے جس طرح ہم نے اصحاب الجنہ کو آزمائش میں ڈالا، لیکن یہ ترجمہ صحیح نہیں، کیونکہ آزمائش تو وہ کرتا ہے جس کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کے انر میں کیا ہے،
تو اللہ تو علیم بکل شے ہیں، تو جب اللہ علیم بکل شے ہیں تو آپ کو آزمائش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے بلونا اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، بلونا یعنی یہ جو دودھ ہوتا ہے اس کا پروسیس کرتے ہیں، پھر اس کو تھوڑی سی وہ دہی یا جاگ ہم اردو میں کہتے ہیں پنجابی میں، پھر اس کے اندر مدھانی کا عمل، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مکھن کے جتنے عناصر یا امکانات وہ سارے الگ ہو جاتے ہیں، نمایاں ہو جاتے ہیں، ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ تو بلونا کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کے انر کو آؤٹ کر دیں، جو کچھ اندر چھپا ہوا ہے وہ سامنے آ جائے۔ تو فرمایا کہ ہم ایک ایسی تدبیر کرنے والے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان اصحاب الجنہ کا جو انر ہے وہ آؤٹ ہونے والا ہے، ان کی نیچر جو ہے اصل جو کچھ ان کے اندر چھپا ہوا ہے وہ ایکسپوز ہونے والے ہیں، ایکسپوئر، ان قریب ان کو ہم ایکسپوز کرنے والے ہیں، جیسا کہ ان سے قبل جو اصحاب الجنہ تھے ان کو بھی ہم نے ایکسپوز کیا۔ اب دیکھیں یہاں اصحاب الجنہ کی بات ہو رہی ہے، اصحاب النار کی نہیں، اصحاب الجنہ۔ اور اصحاب الجنہ کب ایکسپوز ہوتے ہیں، کب ان سے جنت چھنتی ہے اور دوسرے گروہ کو دی جاتی ہے؟ یہ ہے جب جنت کے یعنی جنت کے واپس لینے کا جب ٹائم آتا ہے نا، تو ان کی نفسیات یہ ہوتی ہے وہ اس کریکٹر کے حامل ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ جنتیں واپس لے لی جاتی ہیں۔ فرمایا اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، فرمایا کہ یوں سمجھو کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ قسمیں کھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ قسمیں کھائیں، ایک دوسرے سے حلف لیا، ایک دوسرے سے حلف لیا انہوں نے، کیا حلف لیا؟ لیصرمنها مصبحین، سارما، صاد رے میم، سرم، سرم کا معنی ہوتا ہے فصل کاٹنا، کھیت جب پک جائے کوئی فصل یا غلہ یا اناج تو وہ پھر جو کاٹنا، اٹھا کر لانا، ہارویسٹ کرنا، یہ سارے سرم، سریم کہتے ہیں۔ تو ہم فصل اٹھا لائیں گے، فصل کا کاٹنا، پھل کا اٹھا لانا، کوئی بھی پروسیس جو اس کی پیداوار ہے اس کو لے آنا، لیصرمنها، ہم فصلیں کاٹ لائیں گے، پھل لے آئیں گے، کس طرح؟ مصبحین، علی الصبح، یعنی سرمایہ دار یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم اپنے سرمایہ یا فیکٹریوں یا کارخانوں سے بینیفٹ جو ہے، مفادات جو ہے وہ اٹھائیں گے، اور اس طرح اٹھائیں گے کہ کوئی اس میں شیئر نہ کر سکے۔ اور آگے الفاظ آتے ہیں وَلَا يَسْتَثْنُونَ، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، عام ترجمہ ہمارا اہل روایات نے یہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، انہوں نے کہا کہ ہم الصبح جائیں گے اور فصل اٹھا لائیں گے، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، اور چونکہ انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا تو اگلی ان کو سزا ملنی، یہ غلط ہے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ استثناء یستثنی کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا، الگ کرنا، ولا یستثنون کا معنی ہے کہ وہ جو پیداوار کرنے والے عامل تھے، مزارع، ہاری، کسان، جن کی جدوجہد سے وہ فصلیں پکی تھی، وہ ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے۔ ولا یستثنون کا معنی ہے کہ وہ فقراء اور مساکین کا جو حصہ ہے، جس کو 141 میں ارشاد فرمایا ہے سورہ آل انعام آیت 141 کہ وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یہ جو کھیتی باڑی کا نظام ہے نا، قرآن حکیم نے اسے نیچرل کوآپریشن قرار دیا ہے کہ جو پیداوار بھی ہوتی ہے نا وہ صرف انسان کی جدوجہد سے نہیں ہوتی، اس میں انسان کی جدوجہد ہوتی ہے اور نیچرل ریسورسز جو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ یعنی
انسان جدوجہد کرے گا تو زمین پر کرے گا، کارخانے میں کرے گا، تو کارخانے کے عوامل کہاں سے آئے ہیں؟ زمین کہاں سے آئی ہے؟ فصل جو پکی ہے تو اس میں روشنی، ہوا، پانی، زمین کی زرخیزی، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو اصل میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر پیداوار انجام کار ایک کوآپریشن ہے، اس کوآپریشن میں شراکت ہے اللہ کی اور انسان کی۔ اللہ تعالیٰ نے مفت وسائل عطا کر دی ہیں، زمین کی زرخیزی، پانی، ہوا، روشنی، اور خود ذہن انسانی، آنکھیں، اعضاء جو اللہ نے عطا کی ہے بلا قیمت۔ پس اس طرح جب پیداوار ہو جائے تو پیداوار ہو جانے کے بعد اس سے اپنی ضرورت پوری کر لو، اور جو تمہاری ضرورت سے فاضل ہے وہ ان کو دے دو کہ جو اس جدوجہد میں شامل نہیں ہو سکے۔ تو وَأْتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، سورہ الانعام آیت 141، کہ جب فصل اٹھاؤ تو فصل اٹھانے کے ساتھ ہی حقوق ربوبیت بھی ادا کرو۔ حقوق ربوبیت ان کے ادا کرو، للسائل والمحروم، ڈیپرائیوڈ آف، نیڈی پرسنس۔ تو دوسرے جو حاجت مند جن کی کہ ربوبیت انوالو ہے اس میں، ان کو ان کا حق ان کے دروازے پر پہنچاؤ۔ ولا یستثنون کا معنی یہ ہے کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ محنت کش کسان، حاری، مزارع، اس کو اس کے حقوق دینے سے وہ منکر تھے۔ ولا یستثنون، اور انہوں نے محکوم، حاری، مزارع، کسان، ان کے حقوق ربوبیت سے ان مسلسل و پہم انکار کرتے چلے آ رہے تھے۔ ولا یستثنون فرماتے ہیں فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ جب ذمہ داروں نے یہ بنا لیا کہ ہم نے تو ان کے حقوق ادا نہیں کرنے، ان کو کچھ نہیں دینا، تو پھر کسانوں کے اندر بھی ریٹیلیشن آئے گی۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے خوشہ گندم کو جلا دو۔ تو جس طرح یہ مار دھار کر رہے ہیں کہ ہم جائیں گے اور فیکٹری اور کارخانے سے اور کسان وہ جو کھیت ہے اٹھا لائیں گے، تو لازمی بات ہے کہ جو دوسرے ہیں جن کی محنت سے ہوا وہ کس طرح غافل ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ جس طرح ان کی انجمن نے یہ فیصلہ کیا، تو جو مزارع، کسان اور حاری تھے انہوں نے ان سے بھی پہلے اپنا حق لینے کی کوشش کی۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، عام طور پر تو یہاں ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیج دیا اور وہ چکر لگا گیا اور ساری وہ فصل جو تھی وہ جل گئی۔ یہ بات نہیں ہے۔ یہاں یہ سورہ الانعام آیت نمبر 65، سورہ الانعام آیت نمبر 65، یعنی اپر کلاس جب یہ کرتی ہے تو پھر لوئر کلاس ریٹیلیٹ کرتی ہے۔ تو یہ ریٹیلیشن جو ہے نا عمل اور رد عمل سے تباہی آتی ہے۔ تو فرمایا کہ پس پھر گیا اس کے فصلوں کے اوپر ایک پھر جانے والا، اس حال میں کہ یہ تو ابھی سوئے ہوئے تھے، یعنی سرمایہ دار اپنے گرم بستروں میں ابھی سوئے ہوئے تھے کہ وہ مزارع، کسان اور حاری جو تھے انہوں نے جو ان کے بس میں آیا وہ لیا اور باقی جلا کر بھاگ گئے۔ فطاف علیہا طائفون، طواف کر گیا، چکر لگا گیا، چکر لگانے والا گروہ، اس حال میں کہ یہ سرمایہ دار ابھی سوئے ہوئے تھے۔ یعنی مطلب یہ کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا ان کو محروم کرنے کا تو ان کو بھی خبر ہوگی بھی ہم نے تو محروم کریں گے یہ، تو اس سے قبل کہ وہ کھیتوں پر جاتے انہوں نے قبل از وقت ان سے بھی پہلے جا کر جو کچھ ہاتھ آتا تھا ہاتھ آیا، باقی جلا کر بھاگ گئے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو وہ جو باغات تھے وہ ہو گئے جس طرح کے کٹے ہوئے، سریم کہتے ہیں کٹا ہوا، یعنی پھل باغ جس کا پھل اٹھا لیا جائے
زمین کہ جس پر ہل چلا دیا جائے، تو وہ کٹے ہوئے کھیت، یعنی کٹے ہوئے کھیت جن کا فصل پھل اٹھا لیا گیا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، اب فرمایا کہ ادھر تو یہ منظر ہو گیا تھا، اب جو سرمایہ دار تھے، مل مالکان تھے، وہ اٹھے، فَتَنَادَوْا، اور ایک دوسرے کو کال کرنے لگے، بلانے لگے، بلایا، اکٹھا کیا، یعنی اکٹھے ہونے کے لیے بھی ان کو بلانا پڑا۔ آؤ بھی رات فیصلہ کیا تھا، چلو ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ الصبح چلو تم اپنے کھیتوں پر اگر ہو تم اپنی فصل اٹھانے والے۔ فانطلقوا وهم یتخافتون، فرمایا وہ چلے دبے پاؤں کہ آہٹ بھی نہ ہونے پائے کہ کوئی مسکین، محتاج، غریب، یتیم، ڈپرائیوڈ آف، ان کا کوئی فرد تمہاری آہٹ بھی نہ سن لے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائے، اور آ جائے تو شرما شرمی کچھ دینا پڑ جائے۔ فانطلقوا، پس چلے وہم یتخافتون، اور وہ بڑے ایک دوسرے سے ڈر رہے تھے، ڈرتے ڈرتے، خوف اور خطرے کی حالت میں۔ کیا انہیں خوف اور خطرہ تھا؟ کیوں وہ چپکے چپکے جانا چاہتے تھے؟ اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، کہ دیکھو انتظام ایسا کرو کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے اوپر آنے نہ پائے۔ آج تو ہم فصل اٹھانے جا رہے ہیں، سب کچھ وہاں پڑا ہوگا، تو اگر آ گئے تو کچھ دینا پڑے گا۔ ایسا انتظام کرو کہ آج کوئی مسکین تمہارے دروازے پر، کھیت پر، فصل پر آنے نہ پائے۔ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور چلے وہ غدو، اور صبح کی انہوں نے، علی حرد، حرد کہتے ہیں رفقاء محترم یہ پویا چال، ایسی چال جو تیز ہو لیکن اس میں آواز نہ ہو، ہوا کی طرح۔ غدو علی حرد، پویا چال، یعنی بڑی تیز لیکن ایسی کہ جس میں آواز نہ نکلے، یعنی وہ بہت تیز قدموں کے ساتھ بغیر آہٹ کے چلتے گئے قادرین، پورے گھمنڈ کے ساتھ کہ اب تو ہم نے ہر انتظام کر لیا ہے، کوئی بھی نہیں آئے گا اور تمام فصل ہم تنہا اٹھا لائیں گے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، فرمایا کہ جب وہ وقت آ گیا کہ جب وہ عین اس جگہ پر پہنچے جہاں ان کے کھیت تھے، کھلیان تھے، جہاں پر انہیں امیدیں تھیں، تو جب وہاں جا پہنچے تو کہنے لگے ہم راستہ بھول آئے، اِنَّا لَضَالُّونَ، یہ تو وہ جگہ نہیں ہے، یہ تو ہماری فیکٹری نہیں ہے، ہماری فیکٹری تو بہت آباد تھی، یہ وہ جگہ نہیں ہے، ہم کسی غلط جگہ آ گئے۔ بل نحن معروف، کچھ نے کہا ہم راستہ بھول آئے، کچھ دوسروں نے کہا نہیں راستہ نہیں بھولے، جگہ یہی تھی اور ہم ان کے ساتھ ہاتھ کرنا چاہتے تھے، وہ ہمارے ساتھ ہاتھ کر کے چلے گئے، ہم ان کو محروم کرنا چاہتے تھے، انہوں نے ہمیں محروم کر دیا۔ نہیں جگہ وہی ہے، بل نحن معروفون، ہم ڈپرائیوڈ آف ہو گئے، ہمارے ساتھ ہی دو ہاتھ ہو گئے، داؤ چل گیا ہمارے ساتھ۔ قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون، تو ان میں سے جو مڈل کلاس تھی، اوسط سے مراد ہے مڈل کلاس، تو مڈل کلاس نے ان کو یوں کہا کیا ہم تمہیں کہتے نہ رہتے تھے لولا تسبحون، لفظی ترجمہ ہے تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین،
اب جب سب فصلیں کٹ گئیں، کھیت کٹ گئے، تو اب کہتے ہیں پروردگار عالم تو پاک ہے اور بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ اصل میں تسبیح سے مراد حقوق ربوبیت کا تسلیم کرنا ہے، اور رب کے ساتھ جو انسان اپنی شراکت بنا لیتا ہے، اس شرک سے اپنے رب کو پاک قرار دینا۔ سبحان ربنا سے مراد یہ ہے کہ اے پروردگار عالم تو یقیناً رب العالمین ہے، اور ہم جو ارباب بنے بیٹھے ہیں اپنے بھائی بندوں کے، یہ ہم سے ظلم ہوا، تو ہم اپنے آپ کو رب نہیں مانتے، رب نہیں بناتے۔ رب العالمین ہے ہمارا بھی، اور ہمارے ساتھ جو وابستہ افراد ہیں، تو ہم شرک سے توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سب حدود شکن ہو گئے تھے، حدود فراموش ہو گئے تھے۔ امید ہے کہ اگر اللہ نے ہماری یہ توبہ قبول کر لی تو ہم ان باغات میں دوبارہ واپس داخل کر دیے جائیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بس تمنائیں رہیں، امیدیں رہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ کذالک العذاب والا عذاب الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون۔ یہ ہے عذاب، قرآن کہتا ہے کذالک العذاب، یہ ہے عذاب۔ عذاب کیا ہے؟ اپر کلاس کا اور لوئر کلاس کا، حاکم اور محکوم کا، مزارع کسان اور حاری اور ذمہ دار کا یہ کلیش، کہ ذمہ دار کہتا ہے میں مالک ہوں لہذا تمام ربوبیت میرے لیے، اور وہ جو دوسرا حاری ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارا بھی حق ہے، نہیں دیتے تو ہم پہ جلاؤ گھراؤ کریں گے۔ تو قوموں کے اندر یعنی کلاسز کا پیدا ہو جانا، طبقات کا پیدا ہو جانا، اور طبقات میں طبقاتی کشمکش کا پیدا ہو جانا، سول وار، یہ ہے عذاب، یہ ہے عذاب، اور یہ ہے جنت سے محرومی۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، تو یہ ہے جنات سے نکالا جانا۔ جنت سے کوئی قوم کب نکلتی ہے؟ جب اس میں طبقات پیدا ہو جائے، کلاسز پیدا ہو جائے، اور کلاسز انٹاگونسٹک ہو، ایسی کلاسز جو ایک دوسرے کے حقوق کو تسلیم نہ کریں۔ مالک ذمہ دار جاگیردار کہتے ہیں ہم مالک ہیں، کسان ہاری مزدور کہاں سے آ گئے، اور مزدور کسان ہاری کہتے ہیں ہماری محنت سے پیدا ہوتا ہے، تم کہاں سے آ گئے۔ یہاں سے کشمکش جو ہے وہ انجام کار عذاب کی طرف جا پہنچتی ہے۔ اب یہ جو سبحان ربنا یا لولا تسبحون، اس کے حوالے سے ہم ایک مقام دیکھتے ہیں کہ قرآن تسبیح سے کیا مراد لیتا ہے۔ یہ صفحہ ہے 641، آیت 63، سورہ الواقعہ۔ قرآن کہتا ہے افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے؟ افرأیتم، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کس بات پر؟ ما تحرثون، حرث کھیتی کو کہتے ہیں، کہ یہ جو کھیتیاں تمہاری پروان چڑھتی ہیں ان پہ کبھی تم نے غور بھی کیا ہے کہ کھیتیاں کیسے پروان چڑھتی ہیں؟ افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ جو تم کھیتیوں میں، کھلیانوں میں، زراعت میں جو پروسیس اڈاپٹ کرتے ہو یہ ہے کیا؟ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اے کسانوں یہ تو بتاؤ کہ یہ تمہارے کھیت کھلیان یہ جو پروان چڑھتے ہیں
یہ زراعت کا کام تم کرتے ہو یا ہم کرتے؟ یعنی زمین کے اندر جب ہم جا کر دانہ ڈال دیتے ہیں، اس کے سوا تو ہم کچھ نہیں کرتے، اس دانے کو اگاتا کون ہے؟ یعنی اس دانے کو اگانا، اس پنیری یا جاڑ یا گٹھلی جو کچھ ہے، ہم تو گٹھلی دبا دیتے ہیں کھجور کی، آم کی زمین میں، تو اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو نکالتا باہر کون ہے؟ ڈینٹل کون نکالتا ہے؟ اس کا جو سرا ہے وہ اوپر کی طرف، وہ کون نکالتا ہے؟ انتم تزرعونہ، کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ تم یہ کام کر سکو؟ ام نحن الزارعون، یا یہ کام ہم کرتے ہیں، فطرت کرتی ہے، فاطر السماوات والارض کا یہ کام ہے۔ دیکھو، لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفقہون، فرمایا کہ اگر ہم نے زمین میں زرخیزی نہ رکھی ہوتی، زمین کا نشو و نما دینے کا نظام نہ ہوتا، یہ ہوا، یہ روشنی، یہ سارا نظام نہ ہوتا، تو کیا ہوتا؟ یہ جو تم بیج ڈالتے ہو یہ گل سڑ جاتا، حطام حاتمہ، یعنی جو تم بیج ڈالو زمین میں، جو دباؤ زمین میں، وہ انجام کار حطام ہو جائے، نکارہ، بیکار محض۔ تو پھر کیا کرو تم؟ فظلتم تفقہون، تمہارا تمام مزہ کرکرا ہو کے رہ جائے۔ یہاں تفقہون کا کیا ترجمہ کیا ہے؟ باتیں بناتے رہے۔ تو یہ غلط ہے۔ تفقہ کا معنی ہوتا ہے مزے کا کرکرا ہو جائے، تمہارا تمام مزہ کرکرا ہو جائے، تمام تمہاری شخصیت جو اس کا بودا پن ظاہر ہو جائے، تفقہون۔